السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ فضل حسین ایوان کی کتاب موت سے زندگی کی طرف شائع ہو چکی ہے۔ آج اس کتاب سے حمزات کی سرگشت قارئین کی نظر کرتی ہوں۔ حمزات ایک دلچسپ تحریر نظر سے گزری۔ اس میں جو کہا گیا ہے تو ناقابل یقین تاہم دلچسپ ضرور ہے۔ ایسی تحریروں اور تقریروں سے متاثر بلکہ گمراہ ہو کر کچھ لوگ جنات کو قابو یا حمزات کو تسخیر کرنے کی خواہش لے کر بھٹکتے اور خوار ہوتے ہوئے گھر کے رہتے ہیں اور نہ ہی گھاٹ کے۔ شاید کوئی اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہو۔ بہرحال حمزات کے فضائل سے معمور تحریر حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی قدرت کاملہ سے اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس روح کے ایک جز کو انسان کا ساتھی بنا کر دنیا میں اس کے ساتھ لگا دیا۔ چونکہ یہ انسان کی اپنی ہی روح کا ایک جز ہے، اس لیے یہ بینہ اس انسان کی مانند ہوتا ہے جس کی روح کا یہ جز ہوتا ہے۔ اس کی شکل و صورت، اس کی آواز، حتیٰ کہ اس کا لباس تک انسان کے عین مطابق نظر آتا ہے۔ اس حد تک مشابہت ہے کہ کسی طرح بھی یہ ممکن نہیں کہ انسان اور اس کے جسم لطیف کو ایک ساتھ دیکھ کر یہ بتایا جا سکے کہ ان میں سے انسان کون سا ہے اور جسم لطیف کون سا۔ خدا نے اس مخفی مخلوق میں بے انتہا قوتیں پنہا رکھی ہیں۔ مثلاً وقت اور فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہے۔ یہ خیال کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ ایک پل میں اگر یہ پاکستان میں ہے تو دوسرے پل امریکہ یا کسی اور دور دراز ملک جا کر کوئی کام نپٹا کر واپس آ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ روشنی بھی اس کی رفتار کے آگے بے بس ہے۔ چنانچہ پہاڑ و بیابان، دریا اور سمندر اس کے آگے کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ اکیلا حمزات سینکڑوں ہزاروں انسانوں اور خطرناک ترین جانوروں کو موت کی وادی میں دھکیل سکتا ہے۔ غضب کا مصور ہے، کسی بھی جگہ یا شخص کی تصویر بنا لاتا ہے۔ انتہائی زبردست علوم پر دسترس رکھتا ہے۔ فلسفہ، طب، نجوم، ریاضی، طبیعیات، کیمیا وغیرہ کا بے انتہا ماہر ہے۔ سخت، مہلک اور جان لیوا امراض کا علاج تجویز کر سکتا ہے۔ سپر کمپیوٹر تک جن مسائل کے حل سے عاجز ہوں یا آپ عاجز ہو چکے ہوں تو چٹکی بجاتے ہی یہ سب حل کر دیتا ہے۔ کوئی دیوار اس کا رستہ نہیں روک سکتی۔ لوہے اور پتھر کی دیواروں، چٹانوں اور دیو ہیکل عمارتوں سے یوں گزر جاتا ہے جیسے روشنی شیشے سے گزر جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں ٹن اشیاء اکیلے کہیں سے بھی اٹھا لاتا ہے۔ بے موسم کی اشیاء لمحوں میں مہیا کر سکتا ہے۔ کسی جگہ، علاقے یا شہر میں جنگ و جدل برپا کر سکتا ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا سکتا ہے۔ حسب و طر پہ قدرت رکھتا ہے۔ انسانوں کے دلوں میں سخت ترین نفرت یا انتہائی شدید محبت پیدا کرنا اس کے نزدیک انتہائی معمولی کام ہے۔ گزرے ہوئے زمانوں، ہزاروں برس پہلے کے واقعات منو عین بتا سکتا ہے۔ زمین میں چھپے خزانوں اور دفینوں کا نہ صرف پتہ بتا سکتا ہے بلکہ حاصل بھی کرا دیتا ہے۔ موسم کی پیشن گوئیوں کو ایسے بتاتا ہے جیسے اس کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہے ہوں۔ موسم کی پیشن گوئیوں کے ساتھ ساتھ یہ کسی بھی جگہ بارش یا اولے بھی برسا سکتا ہے۔ گمشدہ لوگوں اور اشیاء کا پتہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ماورائی طاقتوں کا حامل ہے۔ مثلاً کسی پر بیماری مسلط کرنا، چلتے کاروبار کو سرد کرنا، باغات اور کھیتوں کو ویرانوں میں بدلنا، کسی شخص کے خیالات کو پڑھنا، کسی پر مسلط ہو کر مرضی کا کام لینا وغیرہ۔ المختصر دنیا کے تمام تر وسائل اور ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھی کوئی چیز اتنی جلد مہیا نہیں کی جا سکتی جو حمزات لمحوں میں مہیا کر سکتا ہے، اور یہ جسم کثیف کے مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ جنات، حمزات اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ جنات آگ سے تخلیق ہوئے، فرشتے نور سے بنائے گئے، اور جسم لطیف کی تخلیق کا ماخذ روح انسانی ہے۔ اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود حمزات انسان کی عظمت کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جس طرح باقی ساری کائنات انسان کے مسخر کرنے کے لیے بنی ہے، ویسے ہی قدرت نے انسان کو حمزات کے تسخیر کرنے کی بھی قدرت بخشی ہے، لیکن اسے غلام بنانے اور اس کی قوتوں سے کام لینے کے لیے بہت سخت مجاہدے اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کی ریاضتوں، عملیات اور چلہ کشی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ انتہائی دشوار مراحل سے گزرنے کے بعد ہی کوئی شخص قوت اقتدار کی اس دولت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ کائنات میں خیر و شر کی دو متضاد قوتیں پیدا کی گئی ہیں، اس لیے اس منزل کو پانے کے بھی دو رستے ہیں۔ ایک خیر کا قرآنی اور نورانی راستہ اور دوسرا شر کا شیطانی اور سفلی راستہ۔ انتخاب انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔
کتابوں میں ہمزاد کو تسخیر کرنے کے کئی طریقے لکھے گئے ہیں، لیکن یہاں ایک طریقہ قارئین کی دلچسپی کے لیے درج کرتے ہیں جو انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے۔ اگر کسی سے اس طریقے سے ہمزاد تسخیر کرنا ہے تو کسی عامل سے رہنمائی ضرور لے۔ یہ امر بابر سلطان قادری کو عبدالرحمن سرہندی صاحب کا عطا کردہ ہے، جو خود بھی قادری ہوں اور ان کی بڑی عزت ہے میرے دل میں۔ طریقہ: عامل ایک بڑا شیشہ جو اندازاً 1.5 یا 2 فٹ لمبائی چوڑائی میں ہو اپنے روبرو رکھے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے سورہ رحمان پڑھے، جو زبانی یاد ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی نگاہ آئینے پر ہوگی، اور ایک پیالہ پانی کا بھر کر اپنے پاس رکھیں۔ جب سورت پڑھتے ہوئے مندرجہ ذیل آیات پر پہنچے تو اس کو 101 مرتبہ پڑھیں اور باقی سورت کو پڑھ کر ختم کر لیں اور پانی پر دم کر لیں اور اپنے اوپر چھینٹے ماریں اور بقیہ پانی کو پی لیں یا کسی دیوار پر ڈال دیں، زمین پر نہ پھینکیں۔ انشاءاللہ 21 دن میں ہمزاد تابع ہوگا۔ چند یوم میں اثرات شروع ہوں گے جو آپ کے قابلیت کے حساب سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہمزاد کے عمل میں قوت متخیلہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی آپ کی یکسوئی یا ارتکاز کی طاقت۔ ایک جگہ ذہن کو لگا کر رکھنا، کوئی اور خیال ذہن میں نہ آئے، یہ جتنی زبردست ہوگی اتنی ہی جلد ہمزاد تسخیر ہوگا۔ اس کی مشق بھی کر سکتے ہیں۔ آیت یہ ہے: یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ نوٹ: حصار کریں، کمرہ تنہا ہو، یعنی جتنے دن آپ عمل کریں کوئی اور اس میں داخل نہ ہو ورنہ کامیاب نہ ہوں گا۔ پرہیز: گوشت، انڈا، مچھلی، لہسن، پیاز، عمل زوجیت، نشاور اشیاء یعنی مین پوری، گٹکا، ان سب سے پرہیز کیا جائے۔ شرائط: روز نہا کر باوضو عمل شروع کریں۔ عمل کے وقت شک پیدا نہ ہونے دیں۔ روز ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ عمل کریں۔ عمل سے پہلے اور دوران عمل کسی سے تذکرہ نہ کریں۔ آپ عمل کر رہے ہیں چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کسی کو مت بتائیں۔ لوگوں سے ملنا اور بات چیت کم کر دیں۔ ہلکی غذا کھائیں۔ دوران عمل اچھی خوشبو لگائیں اور دوران عمل چندن اور لوبان کی اگر بتی جلائیں یا ویسے ہی انگیٹھی پر جلائیں، جبکہ پنجگانہ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ یہ سب عملات کرنے سے اور ان پر عمل کرنے سے آپ ہمزاد کو پانے میں کچھ حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے اعمال میں مختلف قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کی اپنی روحانی قابلیت پر بہت کچھ منحصر ہے۔ اچھے اعمال کے کرنے سے طبیعت میں سرور و انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور عمل کو پورا کرنے کا جوش بڑھتا ہے، لیکن اکثر اعمال جیسے ہمزاد کو لے لیں، آپ کو عمل شروع کرتے ہی 1 یا 2 دن میں بیزاری محسوس ہونے لگ جائے گی۔ کچھ دن بعد انتہا کی بیزاری ہوگی، دل کرے گا چھوڑو سب کچھ، کیوں اتنی محنت کر رہا ہوں۔ آپ عمل کی پابندی سے بھاگنا چاہیں گے کہ کیا روز رات کالی کروں۔ یہ بیزاری زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ شروع کے دنوں میں کچھ مفوق الفطرت واقعات بھی ظہور پذیر نہیں ہوتے، اس لیے ہمارا جوش بھی نہیں بڑھتا، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمزاد عمل کے آخر تک سامنے نہیں آتا، جس سے ہمیں یہ لگتا ہے اتنے دن ہو گئے شاید عمل کامیاب نہیں جا رہا، اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عمل کو چاہے جس جذبے سے پہلے دن عمل شروع کریں، اسی ذوق و شوق سے عمل کا اختتام کریں، اور جب عجیب و غریب واقعات شروع ہوتے ہیں تو ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتا وہ سامنے آتا ہے۔ بس یہی وقت ہوتا ہے جو امتحانی گھڑی ثابت ہوتی ہے۔ آپ عمل کر رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ایک سانپ آپ کی جانب چلا آ رہا ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ اصلی آ رہا ہے یا نظر کا دھوکہ ہے۔ ایک عجیب تجربہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عمل کے دوران ہوا یوں کہ تمام منظر ہی بدل گیا، نہ وہ کمرہ نہ وہ چھت، بلکہ ایک اسٹیشن کا منظر بن گیا۔ میں ایک پٹری کے درمیان بیٹھا ہوں اور سامنے سے ٹرین آ رہی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پہ ہوں۔ میں گڑبڑا گیا کہ واقعی میں یہاں تو نہیں ہوں۔ بہرحال ہمزاد کے عمل کے دوران خاص طور پر وہ چیزیں سامنے آئیں گی جس سے آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوران عمل آپ کا سب سے پیارا، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو یا اولاد، آپ کو آواز دے رہے ہیں جیسے سخت تکلیف میں ہو۔ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گئے اور دیکھا سب کچھ نارمل ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو آپ کو دوران عمل کے تجربات سے آگاہ کریں گے، لیکن یہ تب ہی نظر آئیں گے جب آپ شرائط و ضوابط کے ساتھ عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ عمل کرتے رہیں اور شرائط کو پس پش ڈال دیں، تو جیسا پہلے دن بیٹھیں گے ویسے ہی آخری دن مایوس اٹھ جائیں گے۔
اس لیے اپنے آپ کا فل کنسنٹریٹ آپ نے اس عمل کے دوران لگانا ہے، تبھی ہمزاد رونما ہوگا۔ یہ عمل عملیات کے شائقین اور ہمزاد کے متوالیوں کے لیے ہے جو بڑا عمل نہ کر سکے اور جن کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ہمزاد کو ایک مرتبہ تو دیکھ لیں، اس سے گفتگو اور کام لے سکیں۔ طریقہ: پتھر کے کوئلے کے 7 ٹکڑے لے کر اسے خوب جلائیں اور ساتھ ساتھ لوبان بھی ڈالتے جائیں۔ جب اس کا دھواں اٹھے گا تو روحانیت نظر آئے گی اور اس میں جو آپ کا ہم شکل ہے وہی کام کا ہے۔ اب یا علیم یا خبیر 121 بار پڑھیں۔ پڑھائی کے دوران آپ کا ہم شکل بار بار دھوئے میں نظر آئے گا، لیکن پڑھائی ختم کرنے پر صرف آپ کا ہمزاد نظر آئے گا۔ آپ لوبان برابر ڈالتے رہیں۔ اب جو معلوم کرنا ہو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ نوٹ: اول و آخر درود شریف اور حصار ضرور کریں، ڈریں مت، یہ عمل خلوت میں پاک صاف جگہ پر کریں۔ ان عملیات کو کرنے سے آپ ہمزاد کو پا سکتے ہیں اور اپنی کوئی بھی خواہش اس کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مزید ہمزاد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔